وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن طلاق کے مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے ان مسائل کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہاں سے اس باب میں 11واں امر ذکر ہو رہا ہے۔ کہ جب مطلقہ عورت یعنی جسے طلاق ہو گئی ہو وہ عورت نکاح ثانی کرے قرآن کریم نے اسے ذکر کیا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ پہنچ گئی یعنی جب طلاق دی تم نے بیویوں کو اور وہ پہنچ گئی ان کے عدت کے قریب حتی انقضاء اجل العدت عدت کے اختتام کے قریب پہنچ گئی فلا تعضلوہن تو نہ منع کرو ان کو ان ینکحن ازواجہن کہ وہ اپنے خامندوں سے نکاح کریں، یعنی فرض کریں اگر طلاق رجعی ہوا ہے تو وہ خامند پرانا آ کے رجوع کر کے اسے لے جائے، اگر طلاق بائن ہوا ہے تو وہی پرانا خامند آ کے نیا نکاح کر کے اسے لے جائے۔ تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ اس کے شان نزول میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی بھائی نے منع کیا تھا اپنی کسی بہن کو کہ اپنے پرانے خامند سے شادی نہ کرے اور اس کے راستے میں رکاوٹ بن گیا تھا اور کہتا تھا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آپ منع نہ کریں ان کو کہ ان کے پرانے خاوند کے ساتھ وہ نکاح کر لیں، لیکن یہ اذا معروف جب وہ راضی ہوں ایک دوسرے کے ساتھ اور معروف یعنی قواعد کے مطابق ہو، موافق دستور کے ہو۔ جبکہ راضی ہو جائیں آپس میں موافق دستور کے۔ اگر یہاں ینکحن ازواجہن سے پرانے خامند مراد ہوں تو پھر یہ دو صورتیں ہم نے پہلے ذکر کیا، وہ کہ طلاق رجعی ہو یا دو طلاق ہو تیسرے طلاق کے قریب پہنچی ہو، یا طلاق بائن ہو اور پرانا خامند اسے نکاح جدید میں لے جانا چاہتا۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے ینکحن ازواجہن اخراہن
کسی اور خاوند سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اور وہ آپس میں راضی ہوں، لیکن اس میں بھی دستور کے موافق ہونا ضروری ہے، یعنی دستور سے ہٹ کر اگر راضی بھی ہیں تو قابل اعتبار نہیں۔ معروف کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا، عرف کا، معروف عرف عام کو بعض کہتے ہیں معروف کا معنی ہے ما وافق الکتاب و سنت، جو کتاب و سنت کے موافق، اور منکر کیا ہے؟ ما خالفہما، جو ان دونوں کے مخالف ہیں۔ اور جو زمینی حقائق کی طرف نظر رکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا معنی ہے معروف کا رواج کے مطابق، یعنی جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس میں وہ کام خلاف اخلاق نہ ہو، خلاف دستور نہ ہو۔ فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت ان کو کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی یہاں اہل ایمان کو نصیحت ہے، اور نصیحت کا فائدہ بھی انہی کو ہے، ذکر خاص ہے اور نصیحت عام ہے۔ ذکر خاص سے فائدہ کیا ہے؟ یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ، اسے خاص کر دیا نا کہ واعظ اس کو ہو رہا ہے جو ایمان باللہ رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے غیروں کی تحقیر، کہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کی تحقیر کی گئی ہے، یہاں پہ اس کا نام، اس کی نسبت ذکر ہی نہیں کی گئی، ایمان والوں کے ساتھ خاص کر کے ایمان والوں کی عزت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذالکم ازکا لکم واطہر، یعنی اگر تم یہ نکاح کا پروسیس طے کر لو گے تو یہ تمہارے لیے ازکا بھی ہے، ستھرائی بھی ہے، واطہر، اور پاکیزگی بھی ہے۔ ازکا اور اطہر دونوں صیغے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے معنی میں کثرت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ ستھرائی ہے، بہت زیادہ پاکیزگی ہے۔ یعنی نکاح ہو جائے تو بغیر نکاح کے رہنے سے اطہر ہے، ظاہر ہے ایک معنی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ پرانے خاوند سے اگر نکاح ہو جائے بنسبت نئے خاوند کے تو یہ زیادہ اطہر ہے۔ کیوں؟ نکاح کرنا نکاح نہ کرنے سے اطہر ہے، کیونکہ النکاح نصف الایمان، حضور فرماتے ہیں نکاح نصف ایمان، اور پرانے کے ساتھ ہی نکاح ہو جائے یعنی اگر ممکن ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے جو ستر پردہ اتر چکا ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں اترے گا۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جل شانہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے۔ 12واں امر ہے مسئلۃ الرضاع، دودھ پلانے کا مسئلہ۔ والوالدات، اور عورتیں یعنی بچے والی عورتیں، والدات، امہات بھی کہہ سکتے مائیں، لیکن والدات کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اولاد والی عورتیں۔
والوالدات بچے والی عورتیں یرضعن اولادہن وہ دودھ دیں گی اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال پورے لمن اراد اس کے لیے جس نے ارادہ کیا ان یتم الرضاعہ کہ وہ پورا کرے رضاعت کی مدت کو. یہاں پہ دیکھیں والوالدات پہلے خطاب ہو رہا ہے یرضعن اولادہن. اگر کوئی مرض نہیں ہے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اولاد کے لیے سب سے بہترین دودھ وہ ماں کا دودھ. آپ بے شک انہیں 50-5 ہزار کا ڈبے والا دودھ پلائیں، ڈاکٹروں کا لکھا ہوا، لیکن ماں کے دودھ سے کوئی بھی دودھ اچھا نہیں ہے. اب بعض مائیں جو ہیں خصوصاً باہر ممالک میں یا جو پڑھی لکھی مائیں ہوتی ہیں وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم بچے کو دودھ نہ پلائیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی صحت پہ فرق پڑتا ہے، ان کے فگر پہ فرق پڑتا ہے. تو یہ اولاد کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اولاد کو ماں کا دودھ سب سے بہتر ہے. اور اس میں وہ تمام ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں، کیونکہ یہ دودھ تو ہر وقت تو نہیں آتا نا. یہ اللہ جل شان نے جو 2 چشمے جاری کیے یہ انہی دنوں میں کیوں جاری کیے، سوچنے کی بات ہے. پھر اسی مدت کے لیے کیوں جاری کیے؟ حولین کاملین 2 سال پورا چاہیے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اگر چاہتی ہے کہ اس کی اولاد صحت والی ہو. اور ان دنوں میں خود بھی خوش خوراکی کرے، اچھی خوراک کھائے تاکہ اس کے خوراک سے اس کے بچے کو اچھا دودھ ملے. حولین کاملین 2 سال پورے. صاحبین اور ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ سب اس پہ متفق ہیں کہ دودھ کی پوری مدت 2 سال یعنی 24 مہینے. اور وہ دلیل پکڑتے ہیں کس چیز سے؟ اس آیت سے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. جو ارادہ کرے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے یعنی دودھ کی مدت، تو وہ 2 سال. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضاعت کی مدت ہے 30 مہینے یعنی 2.5 سال. اگر کوئی 2.5 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتی. اور اس کے لیے دلیل امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. اور اس کا اٹھانا اور دودھ پلانا یہ 30 مہینے ہے. یہ حملہ. اب جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے علاوہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حملہ سے مراد حمل فی البطن ہے، پیٹ میں اٹھانا اور دودھ پلانا. یہ 30 مہینے اللہ نے بتائے. تو پیٹ میں اٹھانا کم از کم 6 مہینے ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس کم از کم تعداد کو ذکر کیا، مدت کو، اور ساتھ میں 24 مہینے یعنی 2 سال مدت رضاعت کو ذکر کیا. جبکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حملہ وفصالہ سے مراد ہاتھوں میں اٹھانا اور دودھ پلانا ہے. اور وہ بھی دلیل میں دوسری آیت کا تذکرہ کرتے ہیں
کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لا رہی تھی، اٹھا کے لا رہی تھی، تو قرآن نے اسے حمل کہا ہے، تحملہ، اس طرح آیت کریمہ کہ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اور آگے ہے دیکھیے اللہ جل شانہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، آیت نمبر 27 سورہ مریم. اسے لائی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے تھی، تحملہ، قالوا، انہوں نے دیکھا، قالوا، انہوں نے کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. فاشارت الیہ. اگر یہ حمل سے مراد کیا ہے، پیٹ میں حمل ہوتا تو پھر اشارہ کیسے کر سکتی تھی کہ اس سے بات کرو. یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے گود میں اٹھائے ہوئے جا رہی ہے، تحملو. تو امام ابو حنیفہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ تحملو سے یہ حمل فی الیدین مراد ہے، اٹھانا، احمال. تو ان کے نزدیک 2.5 سال دودھ پلانا کامل مدت ہے رضاعت کی، اور باقیوں کے نزدیک 2 سال. ہمارے ایک استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی قول ایسا ذکر کرتے ہیں جس میں سارے ائمہ ان کے خلاف ہیں، حتیٰ کہ صاحبین بھی ان کے خلاف جا کے کھڑے ہو جائیں، تبھی امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقاہت اور زیادہ نکھر کے سامنے آتی ہے. یہاں انہوں نے بچے کے لیے دودھ کی مدت میں اضافہ کیا ہے، کمی نہیں کی، اضافہ کیا ہے، لیکن اضافے کو جواز پہ مبنی رکھا ہے، لزوم پہ نہیں. یعنی آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں 2.5 سال تک، لیکن لازم نہیں ہے کہ آپ 2.5 سال دودھ پلائیں. اچھا، یہاں اور نکات بھی دیکھیں. والوالدات یرضعن، والدات ماں بچوں والی عورتیں، والوالدات، اس میں تمام مائیں شامل ہو جاتی ہیں، کوئی مطلقہ ہو یا غیر مطلقہ ہو. یاد رہے کہ مطلقہ جو ہے، فرق مطلقہ مرضعہ اور غیر مرضعہ بے اعتبار خرچے کے آتا ہے. مرضعہ اسے کہتے ہیں جو دودھ بھی پلائے، مطلقہ ہے لیکن مرضعہ ہے، دودھ پلا رہی ہے. مطلقہ ہے اور غیر مرضعہ ہے، دودھ نہیں پلا رہی. آگے آ رہا ہے والوالدات، پیچھے طلاق کا ذکر ہو گیا، اب والداؤں کا ذکر ہے، لیکن والدائیں دونوں شریک ہو سکتی ہیں. فرض کریں ہم طلاق کے ضمن میں اس عورت کو لے لیتے ہیں جس کی اولاد ہے اور اسے طلاق ہو چکی ہے. فرمایا والوالدات، والدات
بچوں والی عورتیں یرضعن دودھ پلائیں گی اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل لمن اراد ان یتم الرضاعہ وہ جو ارادہ کرے کہ دودھ پلائے الرضاعہ وعلی المولود لہو خاوند پر کیا ہے مولود لہو اب کیا ہے بچوں والا باپ بچوں والا مرد یعنی جس کی اولاد وہاں کہا نا بچوں والی ماں تو یہاں کہہ رہے ہیں بچوں والا مرد بچوں والی عورتیں بچوں والے مرد وعلی المولود لہو رزقہن باپ کے ذمہ کیا ہے کہ اس عورت کا جو اس کی بیوی ہے 3 صورتوں میں ہو سکتی ہے 3 صورتوں ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس کے نکاح میں ہو تو نکاح والی عورت کو تو ویسے بھی کیا کرنا ہے نفقہ دینا ہے اس کو کھانا کپڑا دینا لازم ہے دوسری وہ ہے جسے طلاق دے دی اور وہ عدت میں مدت عدت اب عدت کی مدت میں ہے تو بھی اس کے لیے کھانا کپڑا ہے تیسری وہ عورت ہے جسے طلاق دے دی ہے لیکن اس کے پاس بچے ہیں اور وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو اب ایسی عورت کے لیے بھی اگر مرضعہ ہے تو تفسیر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ رضاعت کے لیے بھی اجرت دی جا سکتی ہے فرمایا والوالدات والدات یرضعن پلائیں گی اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ اور والدین پر ہے رزقہن ان کا رزق یعنی کھانا کھلانا وکسوتہن اور عورتوں کو کپڑا پہنانا بالمعروف موافق دستور کے رواج کے مطابق لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو الا وسعها یعنی کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی گنجائش کے موافق جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے لا تضار والدۃ بولدها نہیں تکلیف دی جائے گی والدہ کو بھی ولدہا اس کی اولاد پر یعنی والدہ کو اس کی اولاد پر تکلیف نہیں دی جائے گی کیسے ان لم یکن فی شدقی المرأة لبن علماء فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کے سینوں میں دودھ نہیں ہے اور باپ اسے کہے نہیں تو اسے اپنا دودھ ہی پلا بھائی کہاں سے پلا ہے دودھ ہے ہی نہیں تو اسے تکلیف نہیں دی جائے گی اس پہ عورت اللہ نے نہیں رکھا تو ٹھیک ایک یا دوسری جہت سے تو دودھ کے حوالے سے طلاق کے حوالے سے کسی آدمی نے طلاق دی ہوئی بیوی کو اور اس کے ہاں بچہ بھی ہے تو فرمایا ولا تضار والدۃ بولدہا اس کی اولاد پر والد کو تکلیف میں نہیں ڈالا جائے گا والدہ کو کیسے وہ اس طرح نہیں ڈالا جائے گا کہ اسے اولاد چھین لی جائے چھوٹا بچہ ہے چھوٹی بچی ہے اور اس سے آپ وہ چھین لیں تو اس کے لیے 2 تکلیفیں ہو گئیں ایک خاوند سے فراق ہوا طلاق ہو گئی اس پہ وہ غمزدہ ہے غمگین ہے اور دوسرا آپ نے اس سے اولاد بھی چھین لی لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ اور باپ کو یعنی بچوں والے مرد کو بھی اس کی اولاد پہ بچوں پہ تکلیف میں نہیں ڈالا جائے گا کہ اسے بیوی
اب دونوں جہتوں سے دیکھیے، دودھ کے حوالے سے دیکھیے کہ باپ کو تکلیف میں نہیں ڈالا جائے گا کیسے؟ بچہ ہے رات کو رو رہا ہے اور اسے چاہیے یا بھوکا ہے اسے چاہیے ماں کا دودھ، اور ماں دودھ دینا نہیں چاہ رہی ہے، وہ اسے باپ کے حوالے کر دیتی ہے کہ تو اسے دودھ پلا، اس کے پاس یہ صلاحیت کہاں ہے کہ وہ دودھ پلائے؟ تو یہ خامخواہ میں اسے تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے۔ وہ بچہ تب تک چپ نہیں کرے گا جب تک دودھ نہیں پیے گا، تو یہ اسے مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے۔ دوسرا اس جہت سے کہ مطلقہ ہے، طلاق ہو چکی ہے اور اس کے لیے اولاد، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہے کہ خاوند کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ ایک تو اسے طلاق دے دی، خاوند نے طلاق دے دی، اور بچہ عورت جو ہے بچے بھی خاوند کے پاس پھینک کے چلی جائے کہ مجھے طلاق دی ہے تو اپنے بچے کو خود سنبھالو، اور اب اس میں دودھ پیتے بچے ہیں تو خاوند انہیں کیسے سنبھالے گا؟ اسے کہا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نسب باپ پہ جاتا ہے، ماں پہ نہیں جاتا۔ یہ آیت اس کے لیے مستدل ہے، مولود لہو بولدہ، اور ماں چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ کہتی ہے کہ تو نے مجھے طلاق دے دی ہے، یہ بچے میں تیرے لیے بڑے کروں، خود اپنے بچے خود سنبھال، اور چلی جاتی ہے۔ تو غصے میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں وارث پر بھی اس کے مثل ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ اب سمجھیے، خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، یہ تو وہ صورتیں تھی جو ابھی تک ہم نے پڑھی۔ علی الوارث مثل ذالک سے دوسری صورتیں شروع ہو گئیں، وہ صورتیں شروع ہو گئیں جس میں خاوند مر گیا ہے اور اولاد کے ساتھ، اب اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوگا؟ پیچھے وارث رہ گئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث پر اسی طرح لازم ہے اگر خاوند مر گیا ہو تو یہ اس کا نان نفقہ اٹھائے، اس کا خرچہ جامع وارث دے گا، کیونکہ اولاد تو انہی کی ہے۔ موت کی صورت میں جب اولاد ہو تو اولاد کے لیے بھی، اور بیوی ہو یعنی متوفی عنہا زوجہا، جس کا خاوند وفات پا چکا ہے، تو وارث ان کا خیال رکھیں گے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، اب واپس آ گئے ہیں اس مسئلے کی طرف، خاوند اور بیوی ہیں، ماں باپ، وہ چاہتے ہیں کہ اولاد کا دودھ بند کروا دیں مشاورت سے بند کروا دیں، خاوند بیوی آپس میں مشاورت کر لیں، دونوں راضی ہوں تو دودھ بچے کا بند کروا دیں۔ یعنی دونوں بچے کے نقصان پہ تو راضی نہیں نہ ہو سکتے، بچے کے فائدے پہ راضی ہوں۔ مثلا اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مثلا ماں کا دودھ اچھا نہ ہو، ڈاکٹر نے بتایا، کسی نے بتایا، طبیب حاذق نے بتایا کہ ماں کے دودھ میں بچے کے لیے نقصان، بعض دفعہ دودھ کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے،
بعض دفعہ دودھ کے ساتھ پیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے بچے کو نقصان ملتا ہے، وہ خالص دودھ آتا نہیں، کسی وجہ سے، کسی زخم کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یا بچے کے والدہ کی طبیعت حمل کے وجہ سے، بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے ویکنس پیدا ہوتی ہے، تو اس ویکنس سے دودھ پہ بھی اثر پڑتا ہے، خوراک پہ اثر پڑتا ہے، صحت پہ اثر پڑتا ہے، تو دودھ پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اب اگر اس دودھ پہ اثر پڑا اور دودھ اس کا معیاری دودھ نہیں بن رہا ہے، اور خاوند اور بیوی اطباء کے مشورے سے اسے روک کے بدل دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، کتنی تفصیل سے ایک ایک مسئلے کو کائنات کے مالک نے ذکر کیا۔ یہ کیا ہے؟ فیملی سسٹم، اللہ کو محبوب ہے، ایک ایک نقطے کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ فیملی بنتی کیسے ہے؟ یہ اللہ کے نام پہ بنتی، یہ جی ایف اور بی ایف پہ نہیں بنتی، اللہ کے نام پہ بنتی۔ جی ایف بی ایف کیوں ناجائز ہے ہماری نظر؟ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے بغیر نکاح کے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ دنیا میں آنے والا پہلا مرد آدم علیہ السلام، پہلی عورت سب سے خوبصورت، تاریخ میں لکھا ہے کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت عورت، مردوں میں جس طرح مشہور ہے یوسف علیہ السلام، عورتوں میں سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا علیہ السلام، اللہ نے ان کا نکاح کیا۔ ویسے میل جول کسی اجنبی کا اجنبی عورت کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو نکاح کیجئے۔ بیچ میں کیا ہے؟ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں اللہ کا نام ڈالیے، ہر چیز میں اصل اللہ کی ذات ہے، اللہ کا نام۔ اگر کہا جائے کہ بھائی سے، باپ سے کہ تو نے اپنی بیٹی فلاں کو دے دی، بیچ میں اللہ کا نام موجود ہے، دین اور شریعت موجود ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں دے دی، وہ خود لڑکی والے خود اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو بارات کے ساتھ بٹھا کے خود لے کے جاتے ہیں اس کے گھر پہ، اور خوشیاں منائی جاتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، خوشی خوشی خود لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کا نام بیچ میں سے نکال دیں اور پھر لڑکی کو کہیں کہ لڑکے کے ساتھ چلی جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی چیز قتل اور جھگڑے اور فساد کا سبب بن جائے گی۔ بیچ میں کیا تھا؟ اللہ کا نام تھا تو سب کچھ صحیح تھا۔ بھائی بہن کو خود لے کے جاتا ہے، خاوند آتا ہے اپنی بیوی کو لے جانے کے لیے، تو سسر اور ساس اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور اعزاز کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اسے رخصت کرتے ہیں، انعامات دے کے، ہار ڈال کے رخصت کرتے ہیں۔ تب جب اتنا انتظام کیا گیا نکاح کے لیے، وگرنہ جنسی ضرورت جو ہے وہ تو حیوانات بھی پورے کرتے ہیں، ابھی جنسی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے شریعت میں اسے کتنا خوبصورت رنگ دیا ہے کہ جنسی ضرورت بھی پوری ہو اور اللہ کا حکم بھی پورا ہو۔ اور پھر ایک ایک مسئلے کو کھول کھول کر بیان کرنا، یہ اللہ جل شانہ کی اس محبت کی علامت ہے کہ اللہ اس جوڑے کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، ایک ایک مسئلے کا حل بتانا ہے۔ طلاق ہو جائے تو کیا ہوگا، نکاح میں کیا ہوگا، بچہ پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا، خرچوں کا کیا ہوگا، کون کون سی آگے آ رہا ہے، کون کون سی چیزیں دے گا اسے، فرض کریں اگر جھگڑا ہو جائے تو کیسے حل کریں، ان کا بھی ذکر ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ یہ دو لوگ جو جڑ جاتے ہیں، ان دو لوگوں سے اللہ اولاد بنا کے فیملی بناتا ہے، اور اس فیملی کو پھر پھیلاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی فیملی کو بنایا، پھر پھیلایا، اور پھر فیملی پر ان بڑوں کا دھاگ آخر تک رہتا ہے، اسے باپ کہتے ہیں۔
جد کہتے ہیں دادا. پھر جتنے اوپر جاتے ہیں اتنے دادوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ان کی عزت و منزلت بھی بڑھتی ہے. فرمایا فإن أرادا فصالا، اگر ماں باپ چاہیں فصل لانا دوری، عن تراز 2 برس کے اندر اندر، اگر وہ دودھ چھڑا لیں مشاورت سے، رضا کے ساتھ، منہما وتشاور، آپس میں رضامندی کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، اللہ فرماتے ہیں ان پہ کوئی باک نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، اگر تم لوگ چاہو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم کسی دودھ پلانے والی عورت کی خدمت حاصل کر لو. مرضعہ ماں کے ظاہر ہے مشاورت ہو گئی، ماں کے سینوں میں یا دودھ نہیں ہے یا دودھ ہے لیکن بچے کے لیے مفید نہیں ہے، تو دودھ تو بند ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اسے کسی، آج کل تو کیا کرتے ہیں کہ بوتل پہ ڈال دو یا ڈبے پہ ڈال دو، یا گائے کا دودھ پلاؤ یا بکری کا دودھ پلاؤ. پہلے کیا ہوتا تھا، عرب جو ہے اس کے لیے، ہمارے ہاں بھی یہی مروج کہ فلان جو ہے یہ فلاں کی دودھ پلانے والی ماں ہے. پہلے سے بہت ہوتی تھی مائیں، لیکن اب وہ رواج، بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، پرائے بچوں کو کون دودھ پلائے، حالانکہ یہ فائدے کی بات ہے. اس سے نئے رشتے پیدا ہوتے ہیں، ایک مستقل رشتہ ہے، ایک خون کا رشتہ، ایک دودھ کا رشتہ ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے خون اور دودھ کے رشتے دونوں سیم ہیں، برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. خون کے رشتے سے جو حرام ہوتا ہے دودھ کے رشتے سے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے. اتنا اللہ نے اسے مقام دیا. خیر آپ نے مشورہ کیا، ان اردتم، اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ دودھ کسی سے پلواؤ اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم حوالے کرو جو دینا ٹھہرایا تھا معروف طریقے سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تفسیر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کسی اور سے دودھ پلانا چاہتے ہو تو ماں کا کچھ حق کاٹ نہ رکھے. اگر کسی اور سے دودھ پلانا چاہتا ہے تو اس وجہ سے ماں کو، یعنی دودھ پینے والے بچے کی جو اصلی ماں ہے، جو دودھ پلا نہیں سکتی ہے کسی عذر کی وجہ سے، آپ نے اسے اس دودھ کے بدلے میں جو عزت دے رہے تھے، جو اجرت دے رہے تھے، جو خیال رکھ رہے تھے، اس میں کمی نہیں لائیں، اس کا ذکر کریں، بلکہ موافق دستور اس وجہ سے ماں کو جو دینا ٹھہرایا تھا وہ دیتا رہے، ماں کا نہ حق کاٹ رکھے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ، اللہ جل شانہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ جل شانہ جو تم دیکھتے ہو اسے، جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے، خوب دیکھتا ہے. 13واں امر ہے عدت متوفی عنہا زوجہا، جس کا خاوند وفات پا گیا اس کی عدت کتنی. والذین یتوفون، وہ لوگ جو مر جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ دیں اپنی عورتیں، یتربصن، وہ گزاریں، انتظار میں رہیں، عورتیں انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کو، 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے. اب جو مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھا دین جو ہے ہمارے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، دیکھا کتنی زیادتی کر رہا ہے. اس سے پچھلی آیات میں ہم نے ذکر کیا
تو وہ آیتیں انہیں نہ نظر آتی ہیں نہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے. وہ نہیں، یہاں پہ کسی حکمت کی وجہ سے اگر اللہ جل شانہ کسی بات کا کہہ دیتے ہیں. اب اس میں حکمت کتنی، بہت بڑی حکمت، بہت بڑی حکمت ہے. یہ 4 مہینے 10 دن جو ہیں یا 3 مہینے کی جو عدت ہے، درمیان میں فصل ہے. انہوں نے کیا کہا؟ میرا جسم میری مرضی. وہ کہتی ہیں دیکھیے نا، شریعت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. مرد اگر طلاق ہو جائے، خاوند بیوی سے جدا ہو جائے تو خاوند اگلے دن شادی کر سکتا ہے، لیکن بیوی جو ہے وہ انتظار کرے گی، 4 مہینے 10 دن گزارے گی. اگر خاوند فوت ہو گیا تو بیوی مر گئی تو وہ اگلے دن شادی کر سکتا ہے، یعنی نکاح میں لا سکتا ہے بیوی. تو ہم کہتے ہیں اس میں حکمت ہے. اور حکمت کیا ہے؟ نسل کی حفاظت. آپ کے ساتھ جو پرانا خامن تھا، اس نے جو آپ کے ساتھ میل ملاپ کیا، اس میل ملاپ کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کے رحم میں اس کا نطفہ ٹھہر چکا. اگر نطفہ ٹھہرا ہے تو پھر وضع حمل کے بعد ہی کسی اور سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. کیوں؟ پرانی نسل کو محفوظ بنانا. اور اگر ادھر وہ وفات پایا، ادھر دوسری شادی ہو گئی، آپ نے دوسری شادی کر لی اور وہ بھی آپ سے قرب حاصل کرتا رہا، نیا بھی آیا، اس نے بھی قرب حاصل کیا. اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جو بچہ ہوا ہے یہ اس پرانے والے کا ہے یا نئے والے کا ہے. تو نسل مخلوط ہو جائے گی، نسل مشتبہ ہو جائے گی، مشکوک ہو جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے نسل کو، اپنے خاندان کو چھپاتا ہے، اسے برے الفاظ سے یاد کیا گیا. یا اپنے خاندان کو بدلتا ہے، یا اپنے باپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو ایک نسل ہے. خاندان، اپنے خاندان پہ فخر کرنا چاہیے. اللہ نے جہاں پیدا کیا صحیح پیدا کیا. اور اس نے اپنی حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے. اب آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ اعمال وہ اختیار کریں جو قرآن و سنت نے بتائے ہیں. اگر کوئی افریقہ میں پیدا ہوا ہے اور وہ احتجاج شروع کر دے کہ اللہ مجھے افریقہ میں کیوں پیدا کیا، مجھے یورپ میں کیوں نہیں پیدا کیا، میں بھی سرخ و سفید ہوتا، یہ احتجاج بھیجا ہے کہ افریقہ والوں کو اللہ نے وہ خصوصیتیں دی ہیں جو یورپ والوں کو نہیں دی ہیں، اور یورپ والوں کو وہ خصوصیت دی ہے جو افریقہ والوں کو نہیں دی. عرب والوں کو وہ خصوصیت دی ہے جو عجم والوں کو نہیں دی، اور عجم کو وہ خصوصیت دی جو عرب کو نہیں دی. اللہ اپنے کام پہ خوب واقف ہے اور حکمت عملی سے سارے کام کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم پہ شرط لگا دی 4 مہینے 10 دن. ہم کہتے ہیں یہ شرط اس لیے لگائی کہ نسل محفوظ ہو جائے، کیونکہ نسل اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے. فرمایا والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو مر جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ دیں، ازواجن اپنی بیویاں، یتربصن انتظار میں رکھیں یہ بیویاں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کو، 4 اشہر 4 مہینے، وعشرہ اور 10 دن. جلالین نے کہا یہ 10 راتیں مراد ہیں، 10 دن مراد نہیں ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فَإِذَا بَلَغْنَ جب وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ عدت پوری کرنے کے بعد، اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری کرنے کے بعد، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پہ کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ورثاء کو. وارث اسے رکھیں گے کب تک؟ جب تک عدت میں. عدت گزر گئی، اب اگر عورت اپنے حق میں کوئی معروف دستور کے مطابق فیصلہ کرتی ہے تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں. فلا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر،
فیما فعلنا اس چیز میں کہ کر لیں وہ اپنے حق، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، وہ کریں اپنے حق میں رواج کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جل شانہ بما تعملون خبیر، تمہارے تمام کاموں کی اللہ کو خبر ہے۔ 14واں امر مسئلۃ الخطبہ فی حالت العدہ، عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی ایک خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، یا طلاق نہیں دی، خاوند مر گیا، تو آپ عدت کے ایام میں اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ نکاح کا پیغام کیوں بھیجنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی کبھی یہ نکاح کا ارادہ ہو۔ اسلام میں یہ بہت تھا، اب تو یہ رواج ختم ہوتا جاتا ہے کہ متوفی عنہا زوجہا، اور مطلقہ عورت سے لوگ نکاح نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس طرح طلاق ہوئی کچھ تکیتا اسیس ایسا پس لے کیوں چھوڑا ہے، کچھ تمسلہ اسی، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت میں ہی مسئلہ ہو، مرد میں بھی ہو سکتا ہے، اور تقدیر کا جوڑ بھی ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہوگا اتنی مدت اس نے وہاں رہنا ہے، بس ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ تو مطلقہ عورتوں کا بہت زیادہ شریعت میں، اسلام میں، صحابہ کرام کے دور میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور ان کے ساتھ نکاح کو اہمیت دی جاتی تھی۔ متوفی عنہا زوجہا، جس کا خاوند وفات پا گیا، ایسا نہیں کہ اس کا خاوند وفات پائے تو ساری عمر وہ اسی طرح گزارے گی۔ غالباً مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی ہے اس میں کہ اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھاؤ مت، طلاق ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرا، مطلقہ متوفی عنہا زوجہا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرا۔ بعض لوگ بٹھا دیتے ہیں، عورتیں بھی کہتی ہیں میں نے اپنی قسمت دیکھ لی، کہ میں اپنی قسمت دیکھ کی تھی، بس کیا بس نکاح کرو، کسی پہ بوجھ نہ بنو، اپنی اولاد پیدا کرو، اولاد کے ساتھ رہو، ان کی تربیت کرو، خاوند کے ساتھ کی خدمت کرنے پہ جو اجر ملتا ہے وہ آپ گھر میں بیٹھ کے تو اجر نہیں کما سکتے۔ اولاد جن کے پیدا کر کے، حلال اولاد پیدا کر کے جو اجر ملتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر حالت حمل میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، حالت اسی درد ذہ میں وفات پا جاتی ہے تو اس کو شہید کا رتبہ دیا جائے گا۔ یہ گھر میں بیٹھے تو نہیں نا حاصل ہو سکتا۔ اور ایک ایک مصیبت جب کوئی عورت بچے کی وجہ سے جھیلتی ہے تو اس کے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت ہے، ویسے ہی نہیں فرما دیا نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، صرف مرد کے لیے نہیں کہا، عورتوں کے لیے بھی۔ حضرت نے پوری تحریک چلائی تو حضرت کے ہاں ایک پھوپھی تھی، غالباً کوئی بڑی عمر کی عورت تھی، ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت جگہ جگہ تقریر اور جلسے اور خطابات کر رہے تھے اور لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ تمہارے گھروں میں جو عورتیں بیٹھی ہیں جن کا خاوند فوت ہو گیا ہے، جس نے طلاق دی ہوئی ہے، اسے شادی کرو۔ تو کسی آدمی کو حضرت کے گھر کا پتہ تھا کہ اس کی پھوپھی بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بوڑھی تھی، بڑے پکے عمر کی تھی، یا اس طرح کی کوئی پکی عمر کی عورت تھی۔ مجھے واقعہ کافی زمانہ پہلے پڑھا ہے، پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن میں ان اشاروں پہ چل رہا ہوں۔ تو حضرت بہت زیادہ سمجھدار، ہوشیار، بیان کر رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ سے۔
حضرت نے کہا تم سوال اپنے پاس رکھو، میں ابھی آیا، تم سوال اپنے پاس رکھو، میں ابھی آیا۔ بھاگ کے نکلے اور اپنے ساتھ 2 گواہ لے گئے۔ ایک آدمی کو رستے میں تیار کیا کہ یار میری اس طرح کی عورت ہمارے گھر میں پکی عمر کی ہے، تو بھی ہے، تیرے گھر میں بیوی نہیں ہے، شادی کر لے۔ نے کہا جی میں کیسے؟ کہا کہ کر لو شادی، کیا ہے۔ اسے راضی کیا، گھر گئے تو اماں کے پاس بیٹھ کے، جو بزرگ عورت تھی اس کے پاس، کہنے لگے کہ ساری عمر اسی طرح گزار دی، جاؤ خامن کے پاس شادی کر۔ نے کہا میرا اب بیٹا کیا ٹائم ہے شادی کا؟ نے کہا کیوں نہیں ٹائم، کرو شادی۔ نے کہا میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ نے کہا میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ باہر تو پاپا کھڑا تھا، اس کو لے آئے، 2 گواہوں کو لے آئے، نکاح باندھی۔ نکاح باندھ کے گئے، کہا کہ چلو اب اپنے اپنے راستے چلو، اور خود آ گئے مسجد اور کہنے لگے اچھا سوال پوچھو بھائی۔ تو اس نے کہا حضرت نہیں ہو؟ کہا کہ جی ہاں ہو گیا، اس کا نکاح تو ہوا، ہم اس کے گواہ ہیں، اس کا نکاح تو ہو گیا تھا۔ اور حضرت نے محسوس کیا تھا سوال کیا ہونے والا۔ یہ ان لوگوں کا کمال نظر۔ بہر کیف غم راز کرے، ان کے خامن فوت ہوئے ہیں ظاہر، تو وہاں جا کے کہے پس پردہ کہ کوئی نہیں، اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو اس سے بہتر رشتہ دے گا، اللہ آپ کو آپ کے حساب سے، آپ ڈاکٹر ہیں نا، آپ کے حساب سے، آپ کو، یہ خود بھی ڈاکٹر ہے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے حساب سے رشتہ دے گا۔ اشارہ تو کر دیا ہے نا کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا رشتہ چاہیے۔ یا یوں کہے کہ ایک حافظ صاحب ہے اور لڑکی بھی حافظہ ہے، خامن فوت ہو گیا، یہ گیا عدت کے دوران اور نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے، تو کیسے پیغام دے؟ اشارہ کیسے کرے؟ کہے گا جی آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن کے حفظ کی دولت سے نوازا ہے، میں نے بھی حفظ کیا ہوا ہے، تلاش میں کوئی ایسی خوش قسمت، میں بھی خوش قسمت ایسا بنوں کہ کوئی حافظہ عورت مل جائے۔ اب اشارہ کر لیا ہے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن پکے وعدے نہیں کر سکتے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ عدت کے دوران میں کسی سے پکا وعدہ بھی نہ کرے، پکی بات نہیں کر سکتے۔ بعد میں عدت گزرنے کے بعد ذہن میں رکھیں، نکاح جب عدت کے بعد ہوگا، ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح ہو جاتے ہیں، وہاں پکی بات سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک پشتو کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے خدایا بکم صف کے ودرولو، خدایا بکم صف کے ودرولو بسر کے حاغدے چے سر نلری۔ اس لائن کے آگے، ہمارے ملک کے لائن کے آگے کون کھڑا ہے؟ ہاں تو فرمایا حالت عدت میں آپ پیغام نکاح بھی نہیں دے سکتے کھل کے، اشارہ کر سکتے، عدت میں نکاح کہاں کر سکتے ہیں؟ ولا جناح علیکم، لیکن ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ عدت کے اندر اگر نکاح کر لیا اور یہ ہوگا نہیں، نکاح نہیں ہوگا، قرآن لکھا ہے، لیکن اس نکاح کو تسلسل کے ساتھ لے گئے، اس رضامندی کو گواہوں کے سامنے تسلسل کے ساتھ لے گئے اس مدت تک کہ عدت وہاں مکمل ہو جاتی ہے، تو وہاں سے نکاح ہو جاتا ہے۔ فلا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ تم پر، فیما اس چیز میں عرضتم بھی کہ اشارہ میں کہو تم، عرضتم اشارہ میں کہو تم، من خطبت النساء پیغام نکاح، او اکننتم یا پوشیدہ رکھو، فی انفسکم اپنے دل میں، یعنی تصریح بعد العدت،
اپنے پاس چھپا کے رکھو بات کو، عدت کے بعد صراحت کر دیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جل شانہ جانتا ہے، انکم کہ تم، ستذکرونہن ان قریب ذکر کرو گے ان عورتوں کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر نکاح کے وعدے مت کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کہہ دو کوئی بات شریعت کے موافق، دستور کے موافق، رواج کے موافق، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، فرمایا اور نہ ارادہ کرو نکاح کا کہ پہنچ جائے عدت مقررہ اپنی انتہا کو، حتی تنقضی عدتها، مدارک نے لکھا ہے۔ وَعَلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ، یقین اللہ جل شانہ، یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں، فاحذروا، سو اس سے ڈرتے رہو، اور شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں، سو جائز ارادے سے بچتے رہو، فاحذروا جائز ارادے سے، یعنی حالت عدت میں نکاح کا ارادہ ہے بھی تو ظاہر مت کرو، جائز ارادے سے بچتے رہو۔ اور دوسرا کیا فرمایا، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اگر ناجائز کا ارادہ ہو گیا ہو تو توبہ کر لو، اللہ توبہ کو، گناہوں گاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَعَلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ جل شانہ معاف کرنے والا، حلیم حلم والا ہے، یعنی عقوبت میں جلدی نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، حلم سے کام لیتا ہے، صبر سے۔ 15واں امر ہے مسئلۃ الطلاق قبل الدخول، فرمایا لا جناح علیکم، نہیں گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، اس وقت تک کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، او تفردوا لہن فریضہ، یا مقرر کرو ان کے لیے مہر، ومتعوہن، اور ان کو خرچ دو، علی الموسع وسعت والے پر ہے، قدرہ اس کے اندازے کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگی والے پر اس کے اندازے کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ فائدہ اٹھانا ہے رواج کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے محسنین پر، متاعا واجبا علی المحسنین۔ آگے بھی دیکھیے کچھ مسائل ہیں اکٹھے چل رہے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر آپ ان کو طلاق دیجئے، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ آپ نے ان کو ہاتھ لگایا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا، اور آپ نے مقرر کیا ہوا ہے ان کے لیے مہر کو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا اس کے جو مقرر کر چکے آپ، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں، وَيَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا وہ درگزر کر لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مرد، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اللہ فرماتے ہیں مردو اگر تم عفو اور درگزر سے کام لو تو یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اپنے بیچ میں فضل کو مت بھلاؤ، تعلق کو، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، لیکن اللہ جل شانہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے خوب غور سے۔ ہاں مسائل ہیں کئی، ایک مسئلہ کو سمجھیے، یہاں ہمارے شیخ ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکاح کی اقسام بھی بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ اس حساب سے جو ہے مہر کی قسمیں بنتی ہیں۔ نکاح مختلف لوگوں سے ہوتا ہے، مختلف مراحل میں ہوتا ہے۔ نکاح جو ہے اگر کوئی آدمی نکاح نہ کرے، جوان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، مالدار ہے، ضرورتیں اس کے پاس پوری ہیں،
اور اسے یقین ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو نکاح فرض ہے۔ اگر ظن غالب ہے، غالب گمان ہے کہ گناہ میں پڑ جاؤں گا تو نکاح واجب ہے۔ اور اگر برابر برابر ہے تو ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، تو نکاح سنت ہے۔ اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ گناہ نہیں ہوگا مجھ سے تو پھر مباح۔ اور اگر یہ مالی ضروریات کو پورا نہیں کر سکے گا، اسے یہ گمان ہے کہ میں شادی تو کر لوں گا لیکن ہو سکتا ہے اس کی ساری ضروریات کو پورا نہ کر سکوں، تو بعض نے کہا کہ نکاح مکروہ ہے، وہ پہلے اس کا اہتمام کرے۔ اور اگر کوئی آدمی شادی کے اہل نہیں ہے، یعنی فزیکلی فٹ نہیں، جسمانی طور پر وہ صحیح نہیں ہے شادی کے، تو نکاح کرنا حرام ہے، منع ہے۔ اب عورتوں کے لیے بھی یہی کیٹیگریاں ہیں، ان کے لیے صرف یہ مال کی جو مسائل ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن جسمانی اعتبار سے ان کا بھی مسئلہ ہے۔ بعض عورتیں ہوتی بھی ہیں خود مختار، ان کے پاس اپنا اختیار خود کا ہوتا ہے، تو اب ساری ذمہ داری ان پہ پڑتی ہے۔ اور اگر کار مختار ان کے والدین ہو تو ذمہ داری والدین پہ پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں اب تو رواج ذرا سا اچھا ہو گیا ہے، لڑکوں کو 20 22 سال 25 سال میں شادی کرا دیتے ہیں۔ پہلے اس علاقے میں جو رواج تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، چالیے بولو پہلے تو کسی نے شادی کرانی ہی نہیں ہے، 40 سے پہلے لوگوں کو شادی نہیں کرواتا، یعنی اکثریت قوم کی بعد میں شادی۔ پٹھانوں میں یہ بات اچھی ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی اس کے گلے میں گھنٹی ڈال دیتے ہیں، تو بچہ جب جوان جیسے ہی ہوتا ہے شادی کر لیتا ہے، تو اس کی جو جسمانی ضرورت ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے، تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ تو پھر جیسے وہ جوان وہ 40 سال کو پہنچتا ہے تو پیچھے بیٹا جو ہے 20 سال کا ہو چکا ہوتا ہے، تو سہارا بن جاتا ہے۔ اگر 40 سال میں آپ نے شادی کی کروائی، اور پھر پہلے تو بہت زیادہ امکانات طبی اعتبار سے بھی، ڈاکٹری اعتبار سے بھی امکان کم ہو جاتا ہے عمر بڑھنے سے اولاد کے آنے کا۔ عمر جتنا بڑھتی جائے گی اولاد کے آنے کا امکان کم ہوتا جائے گا، تو پہلے تو امکان کم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اولاد ہوگی نہیں، پھر اولاد ہو بھی جاتی ہے تو ان کی تعداد اوروں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ پھر اولاد ہوئی تو اولاد جب پہنچے گی اپنے والد کو، تو بزرگ جو ہے وہ 60-70 سال کا ہو چکا ہو، اب اس نے 50 سال کے بعد یا 60 کے 50-55 کے بعد اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو اسے کیا سہارا دے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہاں ذکر ہے مہر، مہر کتنی ہونی چاہیے اور مہر کس صورتوں میں ہوگی۔ اگر خاوند نے بیوی کے ساتھ نکاح کیا اور لمس حقیقی یا حکمی کر لیا، لمس حقیقی سے مراد یہ ہے کہ جماع کیا، ہم بستری کی، مہر مقرر ہو چکا ہے، ہم بستری بھی کر لی۔ یا لمس حکمی سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس کے ساتھ ہم بستری تو نہیں کی لیکن خلوت صحیحہ اسے میسر، خلوت صحیحہ میسر آئی، ایک کمرے میں یا ایک گھر میں اکیلے اپنی بیوی کے ساتھ رہا، گرچہ اس نے ہم بستری نہیں کی، مہر پورا ادا کرے گا۔ دوسرا، نکاح ہوا اور لمس حقیقی بھی ہوا لیکن مہر مقرر نہیں کیا گیا، نکاح میں نکاح باندھا گیا، مہر مقرر نہیں ہوا، تو مہر آٹومیٹکلی مقرر ہو جائے گا۔
کون سا مہر ہوگا؟ مہر مثل۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کے قریبی رشتہ دار، اس کی جو کزن ہے، ماں کی طرف سے نہیں تو باپ کی طرف سے، پھوپھی ذات، ماموں ذات، خالہ ذات، چچا ذات، یہ جو لڑکیاں ہیں ان کا نکاح جتنے مہر کے عوض ہوا ہے آٹومیٹیکلی اس کا وہی مہر مقرر ہو جائے گا۔ تیسری قسم، نکاح ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہوا اور اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق بھی دے دی، قریب گیا ہی نہیں، ایسی صورت میں اس پہ مہر لازم نہیں آئے گا کیونکہ مہر مقرر نہیں تھا، مہر لازم نہیں آئے گا۔ تو سیاب متاع، یہ فائدے کی کچھ چیزیں اسے دے دے گا۔ وہ کیا ہے؟ امام حنیفہ فرماتے ہیں درع و خمار و ملحفہ۔ روح المعانی نے لکھا ہے 3 کپڑے ہوں گے، تفسیر عثمانی نے بھی ذکر کیے، کرتا، سربند اور چادر۔ اگر نکاح کیا اور مہر مقرر ہوا لیکن اس نے اس کے قریب نہیں گیا، خاوند بیوی کے قریب نہیں گیا اور بیوی کو قریب جانے سے پہلے ہی طلاق ہوگا، تو نصف مہر لازم آئے گا کیونکہ مہر مقرر ہو چکا ہے۔ تو فرمایا لا جناح علیکم، نہیں گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، اس وقت تک کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، او تفردوا لہن فریضہ، ہاتھ نہیں لگایا لیکن مہر مقرر کی ہوئی، یا مہر مقرر کیے ان کے لیے، فریضتاً مہر مقرر کرنا، ومتعوہن، ان کو خرچہ دو، خرچ دو، متعوہن فائدہ دو ان کو، ایسی صورت میں علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مہر بھی مقرر نہیں اور لمس بھی نہیں کیا تو پھر تو فائدہ دینا ہے۔ فائدہ کیسے دیں گے؟ علی المقتر، مقتر قدرہ، قدرت والے پر، مالدار آدمی ہے تو اپنے حساب سے اسے خوبصورت اور اچھا اور قیمتی کپڑا دے، وعلی المقتر قدرہ، تنگی والے پر، کسی کا ہاتھ تنگ ہے، تنگ دست ہے تو اس اپنے حساب سے دے، جو خرچ قاعدے کے موافق ہو، متاع بالمعروف، رواج کے مطابق۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ خاوند اور بیوی جو ہیں، کہتے ہیں نا کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے، صحیح ہے، ایک گاڑی کے 2 پہیے، گاڑی تب تک نہیں چلتی جب تک دونوں پہیے نہ ہو۔ اب بہت سی باتیں ہیں جو علماء نے لکھی، میں اشارے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی کے 2 پہیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک رخ پہ چلتے ہیں اور ایک سمت میں چلتے ہیں تو گاڑی چلتی جاتی ہے۔ گاڑی کا ایک پہیہ آگے کی طرف جا رہا ہو، دوسرا پیچھے کی طرف جا رہا ہو تو گاڑی رکی رہے گی، چلے گی نہیں، یعنی اتفاق و اتحاد رکھنا ہو۔ دوسرا، گاڑی کے ساتھ ایک پہیے کے ساتھ دوسرا پہیہ تعاون کرے گا، ایک رکتا ہے تو دوسرا دباؤ ڈال کے اسے چلائے گا اور دوسرا رکتا ہے تو پہلا دباؤ ڈال کے اسے چلائے گا، تب گاڑی چلے گی۔ مطلب گزارا کرنا پڑتا ہے، کبھی خاوند غصے میں ہوتا ہے، کبھی بیوی غصے میں ہوتی ہے، خاوند غصے میں ہو تو بیوی گزارا کرے، بیوی غصے میں تو خاوند گزارا کرے۔ تیسرا اہم مسئلہ جو یہاں اشارہ ہو رہا ہے، متعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، بیوی خاوند کو بہترین زندگی کے ساری سہولیات حاصل کرنے پہ مجبور نہ کرے،
خاوند اپنی وسعت کے مطابق اس پہ خرچ کرے. اگر اس کی وسعت ہے کہ مہینے میں 10,000 لگا سکتا ہے اور بیوی خرچہ اتنا کر رہی ہے کہ 20,000 خرچہ ہوتا ہے تو زیادتی کر رہی ہے. اب اس میں کہیں نہ کہیں عورت ملوث ہوتی ہے جو لوگ باہر جا کے حرام کماتے ہیں. یہ ایلیٹ طبقہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حرام کاریوں میں، حرام خوری میں مشغول ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بیویوں کے، اولادوں کے نخرے چرچے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ حلال پیسے سے انہیں پورا نہیں کر سکتے. اور پھر خاوند کو بھی چاہیے کہ کسی کی لذت کے لیے، دنیاوی ضرورت اور فائدے کے لیے اور خوشی کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں کیوں بنا رہا ہے. اور پھر اس میں سب کا نقصان ہے کہ آپ کھا رہے ہیں کسی کا مال، حرام کھا رہے ہیں تو آپ جہنم میں اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں. جو کھا رہے ہیں پیٹ میں یہ آگ کا ذریعہ بنے گا. تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ. آگ سے بچاؤ، حرام مت کھاؤ، نہ کسی کو مجبور کرو کہ آپ کو حرام کھلائے. تو عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ اس کے حال میں خوش ہو کے رہے، جس حال میں وہ رکھتا ہے اس حال میں خوش ہو. اگر خاوند 300 کا جوڑا دلا سکتا ہے تو اس سے 500 کا جوڑا نہ طلب کرے. اگر وہ 500 کا دلا سکتا ہے تو 1000 کا طلب نہ کرے. اگر 1000 کا دلا سکتا ہے تو 2000 کا طلب نہ کرے، کیونکہ یہ سفر تو جاری رہے گا. عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے. بادشاہ ہیں، بادشاہ اللہ آئے گھر تو بچوں نے کہا کہ بہت زیادہ دل ہوتا ہے ہمیں انگور کھلا، زمانے ہو گئے ہم نے انگور نہیں کھائے. بادشاہ ہے. جیب میں نظر ڈالی تو پیسے نہیں ہیں. مہینے کا خرچہ جو لینا تھا وہ لے چکا تھا. خلیفہ ہیں اور جا کے اس سے لیتے تھے خرچ بیت المال سے. تو بیت المال سے ضرورت کے مطابق خرچ لے جا کے خرچ. خازن سے کہا، خزانچی سے، کہ صاحب میری تنخواہ ایڈوانس میں دے دو، بچی کے لیے کچھ لینا ہے. اس نے کہا ایڈوانس میں لے لو، دے دو کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جب مہینہ پورا ہوگا تو اس وقت تم تنخواہ دو گے؟ نے کہا کہ ہاں دوں گا. تو تنخواہ پہلے دے دو. اس نے کہا تم مجھے گارنٹی دے سکتے ہو اس وقت تک تم زندہ رہو گے؟ اس نے کہا نہیں دے سکتے. کہا کہ پھر میں کیسے دے دوں آپ کو؟ مجھ سے اگر قیامت میں پوچھا جائے کہ فلاں آدمی پہلے ہی مر گیا تھا، ڈیوٹی پوری نہیں کی، اپنے تنخواہ دے دی. اس نے کہا یہ بات بھی صحیح. وہاں خازن بھی ایسے لگے ہوئے تھے. واپس آیا گھر، کہنے لگا بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تمہیں انگور نہیں کھلا سکتا. ان لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو آگ سے بچایا ہے. وہ عورت جو اپنے خاوند کو اضافی خرچہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے، وہ خود کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اور اپنے خاوند کو بھی جہنم کے آگ میں ڈال رہی ہے. تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گرانہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضور کے ساتھ 8 سال گزارے. فرمایا 2 دن مسلسل میں نے ایسے نہیں دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہانڈی پکی. 2 دن مسلسل، ایک دن پکتی ایک دن ہوتی نہیں تھی، کھانا ہی نہیں ہوتا تھا. یہاں خرمستیاں نہیں مکتی، ختم ہوتی ہیں. تیری خرمستیاں نہیں مکنی اب یہاں. وہ کیا ہوتا ہے، ایک دن میں 5 کھانے لوگ کھاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مزہ نہیں ہے. یعنی فلاں اوپر والے کو دیکھتے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے. دنیا کے معاشرے میں نیچے والے کو دیکھتے. آپ نے 5 کھانے پکائے، جس نے 3 پکائے ان کی طرف دیکھے. 3 والا 2 کی طرف دیکھے، 2 والا 1 کی طرف دیکھے، 1 والا بھوکے کی طرف دیکھے جس کے گھر کھانا نہیں ہے. تو پھر شکر کا ماحول بنے گا.
اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے شکر کا ماحول نہیں بنے گا، ناشکری کا ماحول بنے گا۔ تو علی المقتر قدرہ، علی الموسع قدرہ، وعلی المقتر قدرہ، میں اندازے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ جتنی چادر دیکھ اتنے پاؤں پھیلا۔ پھر یہ معیشت کے لیے بہت بڑا بوجھ ہو جائے گا۔ اگر آپ کماتے 10,000 ہیں، لگاتے 15,000، تو 5,000 ایک مہینے میں قرض دار ہو گئے، 5,000 اگلے مہینے میں قرض دار ہو جائیں گے، 5,000 اگلے مہینے میں، تو آپ کے اوپر تو بوجھ بڑھتا جائے گا، جیسے ہمارے پاکستان کی معیشت کا حال بنا ہوا ہے۔ ہمارے قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ خرچے جو ہماری آمدن ہے وہ اور خرچے ایک دوسرے کے ساتھ متصادم رہے ہیں۔ خرچہ زیادہ ہے ہمارا اور آمدن کم، تو ہم اپنے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے قرضہ مانگ رہے ہیں لوگوں سے۔ اب وہ قرضہ بڑھتا 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 وہی سود کا معاملہ بن جاتا ہے کہ لوگ سود لیتے ہیں اور پھر اس کے نیچے دب کے رہ جاتے ہیں۔ ہاں، متاع بالمعروف، فائدہ اٹھانا ہے رواج کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر، اے متاعن واجبن۔ مدارک نے لکھا ہے صفحہ 73، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا، وہاں کیا تھا کہ طلاق دے دی ہاتھ لگانے سے پہلے، مہر مقرر نہیں تھی، یہاں مہر مقرر ہے، تو وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پس آدھا ہے جو مقرر کر چکے تم، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ عورت درگزر سے کام لے لے، وہ کہے کہ چھوڑ دو مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، لے جاؤ یہ آدھا بھی لے جاؤ، کیونکہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، لیکن شادی قرب نہیں ہوا، تو عورت نے کہا جب میرے قریب آئے ہی نہیں تو میں اس کے پیسے کیوں لوں، جاؤ بھائی آدھا بھی لے جاؤ۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ آدمی عفو کرے یعنی خامن، جس کے ہاتھ میں اللہ نے نکاح کی گرہ دی ہوئی، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ کیا کہے، وہ درگزر سے کام لے، کیا مطلب، وہ کہے کہ نصف نہیں پورا مہر اسے دے دو۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، مردوں کو کہا جا رہا ہے، عورتوں کو نہیں۔ اب یہ والا جو آیت ہے نا، اور وہ جو آیت ہے مسترضعہ والی، یہ آیت آپ کو نہیں سنائیں گے میرا جسم میری مرضی والے۔ موقع ملا سورہ نساء میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس حوالے سے کہ اللہ جل شانہ نے مرد کو کیا فطرت دی، عادات و خصلتیں دی، عورت کو کیا دی، اور عورت کو اللہ جل شانہ نے کتنے بلند مرتبے پہ فائز کیا۔ اگر عورت کامل ہے تو اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کون ہے ایسا جو اپنے قدموں میں جنت لیے پھرتا ہے؟ وہ عورت، ماں۔ فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم عفو کرو، درگزر کرو اے مرد، تو تم تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ نے بڑائی تمہیں دی نا، وہاں کہا رجال قوامون علی النساء، اللہ نے اسے بلند کیا عورت پر، یا للرجال علیہن درجہ، اور یا اس سے کہ نکاح کا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور فضل کو مت بھلا، تمہارے بیچ میں جو رشتے اور مراسم ہیں ان کو بھلا مت۔ یہاں پہ اِلَّا يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، خامن وفات پا گیا، ہاتھ نہیں لگایا، مہر مقرر تھی، ان دونوں صورتوں میں پورا مہر دے گا۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔
درمیانے نمازوں کا خیال رکھو اور خصوصاً درمیانے نماز کا خیال رکھو۔ اب اس آیت کے نیچے دیکھیں آپ ان دو آیتوں کو چھوڑ کے، فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نیچے کیا فرماتے ہیں؟ 17واں امر ہے احسان متوفی عنہا زوجہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم۔ پھر عورتوں کا، خاوندوں کا، معاملات کا ذکر، اوپر بھی معاملات کا ذکر، نیچے بھی معاملات، بیچ میں نماز کا ذکر اللہ لے آئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ان کا ربط کیا ہے، آپ اس میں کیا تعلق ہے؟ ایک کہ معاملات میں پڑے ہوئے ہو، اور معاملات گھریلو ہو تو آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ گھر کے معاملات ہیں سارے، خاوند بیوی، طلاق، نکاح، مہر، عدت، یہ دودھ دینا نہ دینا، بچوں کے مسائل، یہ خرچوں کا پورا ہونا، یہ سارے مسائل گھر کے ہیں۔ گھریلو مسائل میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان مسائل میں پھنس کے پریشان ہو کے کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھے رہو اور نماز نہ پڑھو۔ معاملات میں الجھ کے نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز کا خیال رکھو، ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ معاملات ایسے پھنس جاتے ہیں، خاوند اپنی جگہ کھڑا ہے، عورت اپنی جگہ کھڑی ہے، ٹسل بن گئی ہے، خاندان ایک دوسرے کو زور دکھا رہے ہیں۔ ہاں جی، اس دن میرے پاس ایک لڑکا آیا ادھر کی قریب کے گاؤں کا ہے، تو کہنے لگا کہ میں باہر سے آیا ہوں اور مجھے باپ نے شادی کروا دی اپنے بھائی کے گھر سے۔ اب 6-7 مہینے ہو گئے، میری بیوی ناراض ہو کے کسی وجہ سے جھگڑا ہوا، شادی بھی اتنی مدت کی ہوئی ہے 7-8 مہینے کی، تو مجھ سے ناراض ہو کے گئی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، تو باپ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور بیوی کے پاس، میرے اپنے بھائی کے پاس گئے کہ تم جرگہ کے طور پہ میرے لیے، تو وہ نہیں مانا۔ اس نے پرانے قصے کھول دیے کہ تو میرے نال 4 سال پہلے جے کیتا ہے، تو میرے نال 15 سال پہلے جے کیتا ہے، پرانے قصے شروع ہوئے۔ تو وہ اٹھ کے چلا آیا غصے میں، باپ آیا گھر تو مجھے کہنے لگا نکلو تم گھر سے، نکلو تو میرے بھائی سے لڑائی ہو گئی، یہ وہ، تو مجھے گھر سے نکال دیا۔ بیوی ادھر بیٹھی ہے، اب نہ باپ اس کے پیچھے جاتا ہے نہ مجھے چھوڑتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا صبر کر، اور کیا ہو سکتا ہے، صبر کر، اللہ تجھے صبر دے۔ ہاں، ذکر بتایا اسے، ذکر کر، صبر کر اور ذکر کر، اللہ کرے گا کام ہو جائے گا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب گھریلو مسائل آتے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں، بھائی ایسے مسائل میں پریشانیاں بن جاتی ہیں، جب پریشانی خواہ مخواہ کی بن جاتی ہیں، تو جب خواہ مخواہ کی پریشانیاں بنیں تو نماز کی طرف رجوع کرو، اللہ پریشانیاں ختم کریں گے۔ اس وجہ سے بیچ میں نماز کو لے آئے۔ تیسرا نقطہ علماء نے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اکثر ایسے معاملات میں زیادتی ہو جاتی ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، بیوی کو زیادہ کہہ جاتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خامن کی بے ادبی ہو جاتی ہے، اس کے ماں باپ کی بے ادبی ہو جاتی ہے، بعد میں تو پچھتاتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسے معاملات میں، رشتوں میں والدین کی طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے، تو اب جب معاملے میں زیادتی ہو گئی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے گناہ کیا ہے، اس گناہ سے نکلنے کے لیے اور فضیلت کا مقام پانے کے لیے آپ کو نماز کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ نماز ازالہ رذائل اور تحصیل فواضل کا ذریعہ ہے۔
فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا خیال رکھو، محافظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر درمیانے نماز کی۔ درمیانی نماز کون سی؟ تفسیر عثمانی نے ذکر کیا ہے کہ عصر کی نماز ہے، اور کشاف بیضاوی نے عصر کی نماز ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت ابن مسعود، امام ابو حنیفہ، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ امام بخاری کا بھی قول عصر کی نماز ہے، لیکن یہ میں نے اتنے شدت سے اس لیے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، لیکن اختلاف موجود ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی، درمیانی نماز کون سی۔ اب اس پہ تفصیلی بحث ہے، لیکن اس بحث میں جائے بغیر اشارات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ فجر کی نماز درمیانی نماز، کیوں؟ دو نمازیں دن کی ہیں، ظہر اثر، سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، ظہر اثر۔ دو نمازیں رات کی ہیں، مغرب عشاء، اور یہ درمیان والی نماز ہے یعنی فجر کی نماز، اور اس کی اللہ نے قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور اس فجر کے وقت فرشتے بھی تبدیل ہوتے ہیں جو معاملات کو لکھتے ہیں۔ اللہ کے یہاں فجر کی بہت اہمیت ہے، اس سے پہلے تہجد گزرتا ہے، اس کے بعد نماز آتی ہے۔ اس نماز کی سنتوں کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنا فرض کی اہمیت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت انس، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو امامہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وسط ہے صلوات اللیل اور صلوات النہار۔ دوسرا قول ہے کہ ظہر درمیانی نماز، یہ قول ہے حضرت ابن عمر کا اور زید ابن اسامہ کا، وہ کہتے ہیں یہ وسط نہار میں ہے، دن آدھا ہو رہا ہے، تو جیسے ہی دن آدھا ہو جائے تو پہلی نماز کون سی ہوتی ہے؟ ظہر کی، تو یہ درمیانی نماز ہے۔ دن آدھا ہو گیا تو درمیانے دن میں جو نماز ہوگی وہی آدھی درمیانی والی نماز کہلائے گی۔ تیسرا قول ہے کہ مغرب کی نماز ہے، یہ قول ہے حضرت ابن عباس کا اور حضرت قیصرہ بن زبیر کا۔ فرماتے ہیں یہ دو جہری اور دو سری نمازوں کے بیچ میں پڑھی جانے والی نماز۔ دو جہری نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عشاء، عشاء اور فجر، اور دو سری نمازیں کون سی ہیں؟ چھپا کے جس میں قرات ہوتی ہے، ظہر اور عصر۔ ظہر عصر ایک طرف کر لیں، عشاء اور فجر دوسری طرف کر لیں تو درمیانی نماز مغرب بن گئی۔ دوسرا قول ان کا، یہ درمیانی نمازیں کیسے؟ ایک قسم کی نمازیں ہیں 4 رکعتی، ایک قسم کی نمازیں ہیں 2 رکعتی، یہ نماز ہے 3 رکعتی، یہ درمیانی نماز، یہ ان کا قول ہے۔ چوتھا قول ہے کہ درمیانی نماز عشاء کی نماز، وہ کہتے ہیں ایک قول کہ بین الجہرتین، 2 جہروں کے بیچ میں ایک نماز ہے۔ مغرب میں بھی جہر ہوتا ہے، فجر میں بھی جہر تلاوت ہوتی ہے اونچی آواز سے، درمیان میں نماز کون سی ہے؟ عشاء کی۔ 2 جہرتین کے بیچ میں، جہرتین واقعتین فی اللیل، ان کے بیچ میں ایک نماز ہے، اسے عشاء کی نماز کہتے ہیں۔ دوسرا قول بین الوترین، 2 وطروں کے بیچ میں ایک نماز ہے، اسے کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ وسطی مانا وہ نماز جو 2 وطروں کے بیچ میں، وطر کسے کہتے ہیں؟ تاک، 3 رکعتوں کو آپ کہتے ہیں، 1 رکعت کو بھی وطر کہتے ہیں، لیکن یہاں 3 رکعتیں مراد، مغرب بھی 3 رکعتیں ہیں اور وطر واجب بھی 3 رکعتیں ہیں، اس کے بیچ میں جو نماز ہے وہ تو عشاء کی نماز ہے، اسے کہا گیا کہ یہ وطر کی نماز، یہ جو ہے درمیانی نماز۔ یہ سارے اقوال
اپنی جگہ موجود ہیں۔ مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 157 پہ اس پہ تفصیلی بحث کی ہے، اور کتابیں بھی یہاں موجود ہیں اور حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ آپ کشف الباری اٹھا کے دیکھیے، شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تفصیلی بحث انہوں نے بھی کی ہے، کیونکہ بخاری شریف نے اس کا ذکر ہے کتاب التفسیر، تو حوالہ نوٹ کر لیجیے۔ اب یہ ہے کہ ہم اپنی سادہ سی ایک بات کیا بتائیں کہ عصر کی نماز جو ہمارے قول کے مطابق ہے، امام بخاری بھی اسی کو کہتے ہیں، اور جو بڑے صحابہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، ام سلمہ، حضرت حفصہ، ابن مسعود، امام ابو حنیفہ، سارے ایک طرف کھڑے ہیں کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ تو کیوں فرمایا؟ ان کے لیے بھی ظاہر کوئی دلیل ہوگی۔ عصر کی نماز آپ صبح جب آنکھ کھولتے ہیں، رات کو جب آنکھ بند کرتے ہیں، نمازوں کو گنیے، درمیان والی جو نماز ہوگی وہی عصر کی، وہی درمیانی نماز۔ فجر ظہر ایک طرف ہے، مغرب عشاء دوسری طرف ہے، درمیان میں عصر کی نماز۔ دوسرا وہ قول کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی بھی قسم اٹھائی گئی۔ تیسرا قول کہ عصر کے وقت بھی فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ چوتھا اور اہم وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عصر کے وقت کاروبار گرم ہوتا ہے، لوگوں کو نمازوں کا خیال نہیں ہوتا۔ عصر کے وقت نوجوان، جب ہم بچے تھے تو کھیلنے کا وقت تھا، یہ نوجوان کھیلنے کے لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ آگے مغرب آ رہی ہے، اور عصر کے وقت کاروبار بھی جم جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شام آ رہی ہے، تو آپ سارا دن دیکھیں سوار کی منڈی میں جائیں تو سارا دن رش نہیں ہوتا، لیکن عصر کے بعد اتنا رش بن جاتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے مغرب تک اس چیزوں کو بیچنا ہے، تو کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، تو لوگ نماز کو خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کا خیال رکھو، خاص کر درمیانی نماز کا۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ جل شانہ کے لیے قانت و تابع ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ فإن خفتم، کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب سے۔ یہاں ایک اور بات بتا دی چلتے چلتے، قانتین کے لفظ میں ایک اور بات بتا دی، نکتہ ہے۔ کیا نکتہ بتایا اللہ جل شان نے؟ کہ نماز پڑھو لیکن نماز میں غیر مناسب حرکتیں مت کرو۔ کئی لوگ تمہیں یہ نہ سمجھیں کہ نماز نہیں ایویں کھلتا پیا، یہ نماز میں نہیں ہے، ویسے ہی کھڑا ہے۔ جیسے بعض لوگ نماز میں کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کے پٹاخے نکالتے ہیں، یوں کرتے رہتے ہیں نماز میں۔ اب بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگ موبائل نکال کے اسے خوب مطالعہ کرتے ہیں نماز کے دوران، کس کی کال آئی، پھر اس کے آگے پیچھے جو آپشن ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، پھر گھنٹی بند کرتے ہیں کیونکہ نماز میں بات نہیں کر سکتے اور کام تو جاری رہتا ہے۔ میں محلے کا نام نہیں لوں گا، آگے بھائی سمجھ جائیں گے۔ ادھر ایک مسجد میں کوئی لڑکا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، تراویح میں کھڑا تھا، اور اس نے کانوں میں لگائے ہوئے تھے وہ ہیڈ فون، اور کرکٹ لگا ہوا تھا، کرکٹ کا میچ چل رہا تھا، تو وہ تراویح پڑھ رہا ہے اور ادھر سن بھی رہا ہے کان میں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے قوم کو تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، اس میں اس کا بھی اپنا نفع اور نقصان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہ تراویح پڑھ رہا ہے اور بیچ میں کہیں وہ جذباتی منظر آ جاتے ہیں، تو این موقع پہ کوئی چھکا لگا ہے، تو اس نے تراویح، اس کا خیال تو ادھر ہے، دیکھو چھکا، تو تراویح میں لوگ سارے ادھر ادھر دیکھنے لگے، یہ نکل کے بھاگ گیا۔ اب نماز میں یہ حرکتیں تو مت کرو بھائی، اللہ فرماتے قوموا للہ قانتین، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، ادب کے ساتھ، ادھر ادھر کی حرکتیں مت کرو۔ ہمارے ادھر ایک حافظ صاحب ہیں، وہ آپ اس کے قریب سے گزریں تو وہ پورا آپ کو دیکھیں گا، آپ کا پورا جو ہے وہ ایکسرا نکالے گا،
کہا گیا کہ نظریں جھکا کے وہاں دیکھو جہاں تمہارا سجدہ لگتا ہے، تاکہ تمہیں توجہ اس طرف۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانت ہو کے۔ ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، وہ دیر کے قاری صاحب کے علاقے کا قصہ بھی تو سنا ہے۔ وہ دیر کے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ تراویح پڑھاتے تھے، حافظ قاری تھے، تراویح پڑھاتے تھے تو رات کا وقت ہوتا تھا، وہاں کی مساجد میں شاید اس وقت کی یہ بات ہو کہ دیے جلے ہوتے تھے، دیے لگتے تھے اور بجلی کا نظام نہیں تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ دیا اپنے سامنے رکھتا تھا تو روشنی اس کی وجہ سے ٹھہر جاتی تھی، یا پھر بالکل پیچھے رکھتا تھا تو روشنی سامنے جاتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا قرآن، حافظ تھا لیکن پکا نہیں تھا اسے، تو وہ تراویح یوں پڑھاتا تھا کہ چادر ڈال لی سردی میں اور بیچ میں چھوٹا قرآن رکھ کے تو پڑھتا زبردست۔ لوگ کہتے قاری صاحب کمال قرآن دوا ڈیرا مزہ ہو گیا۔ تو وہ قرآن سناتا رہا۔ کسی دن ایسا ہوا کہ دیا غلطی سے سائڈ پہ آ گیا، ایک سائڈ پہ کسی نے دیا اٹھا کے رکھ دیا۔ اب جو امام صاحب ور کے الٹ رہا ہے ادھر دکھائی دے رہا ہے دیوار، کیونکہ یہاں سے روشنی لگ رہی ہے اور اس کا سایہ پڑ رہا ہے دیوار۔ سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں قاری صاحب کر کیا رہے ہیں۔ تو نماز ختم ہوئی تو وہ بچے جو ہیں وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے، بوڑھے تو تراویح پڑھتے ہیں، جو بچے جوان ان کا اسی کام میں کام ہوتا ہے۔ قاری صاحب نے اتنا پڑھ لیا، قاری صاحب اتنی باری پھنس گیا ہے، قاری صاحب اتنی باری ایجا ہوا ہے، قاری صاحب ایجا کیتا ہے، اتنی باری کھانسی ہو گئی، اتنی دفعہ پانی پیا ہے۔ پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ حساب کتاب کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھ لیا قاری صاحب کا دیکھو نا کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے آ کے بڑوں کو بتایا کہ قاری صاحب دیکھ کے قرآن پڑھ رہا۔ تو انہوں نے قاری صاحب کو پکڑا، پھر خوب گھنٹی لگائی، انہوں نے ہماری ساری نمازیں خراب کر دی۔ یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز نہیں ہوتی ہمارے نزدیک۔ احناف کہتے ہیں کہ ایک عمل ایک نماز میں آپ 3 دفعہ کریں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ناقص ہو جاتی ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ قوموا للہ قانتین، ایسی حرکتیں مت کرو جس سے نماز فاسد ہو جائے۔ اور ایک قول اس میں یہ ہے، میں نے ساری باتیں اس لیے بتائیں کہ فقہ کا ایک اصول ہے اس حوالے سے۔ اور اصول کیا ہے؟ ایک اصل تو یہ ہے کہ عمل کثیر نہ کرو، نماز فاسد ہو جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عمل کثیر آپ کہتے کسے کہتے ہیں؟ یا تو یہ عمل کثیر ہے کہ ایک عمل 3 دفعہ کرو تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ جو آپ عمل 2 ہاتھوں سے کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے کریں وہ عمل کثیر نہیں، 2 ہاتھوں سے کرتے ہیں تو عمل کثیر ہو جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ رائے مبتلا بھی کو اعتبار ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دور سے کوئی آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز میں نہیں، ایویں وقت کر رہا ہے، یہ ویسے ہی کھڑا ہے، یہ نماز پٹاخے نکال رہا ہے تو یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا، یہ موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ نماز تو نہیں۔ اس کی گمان پہ فیصلہ ہوگا۔ اگر اس کا گمان ہے کہ نماز میں نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے کہا قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے قانت ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اور غیر مناسب حرکتیں ایسی مت کرو کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ تو نماز میں ہی نہیں ہے۔ اگلا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بس اگر تم ڈرو فرجالاً تو پیادہ پڑھ لو، اور رکبانن یا سوار، تھانی سا مانا کرتے ہیں پاؤں پہ کھڑے کھڑے یا سواری پہ چڑھے چڑھے۔ فَإِنْ أَمِنْتُمْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر تم امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ، بس یاد کرو اللہ کو کما علمکم، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ والذین، وہ لوگ، 17واں امر ہے، احسان متوفی عنہا زوجہا، جس کا خاوند وفات پا گیا اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ لوگ یتوفون منکم، جو مر جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، چھوڑ دیں بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، بیویوں کے لیے 1 سال تک۔ تھانی سا معنی کرتے ہیں کہ وصیت کر جایا کریں بیویوں کے لیے
الی الحول 1 سال تک غیر اخراج، شیخ الہند صاحب مانا کرتے ہیں تو وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے واسطے خرچ دینا 1 برس تک بغیر نکالنے کے گھر سے. وہ اپنے ورثاء کو بتائیں کہ 1 سال تک میری اس بیوی کو میرے گھر سے نہیں نکالنا اور اسے خرچہ بھی دینا اگر میں مر گیا تو. یہ وصیت کی گئی. فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پہ کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَا، جو وہ کریں اپنے نفسوں میں، فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، رواج کے مطابق. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ جل شانہ غالب ہے، حکمت والا. 18واں عمل احسان مطعام مطلقات، وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتوں کے لیے متاع خرچ دینا رواج کے مطابق. متاع بالمعروف حقا علی المتقین، حق ہے متقین پر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اس طرح اللہ جل شانہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں اس کی. لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھ جاؤ. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوائی الحمد للہ رب العالمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله تعالى